السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ مبارک رات وہ رات ہے جو سال میں ایک دن سعادت بن کر آتی ہے مومنوں کی زندگی میں۔ آج کی رات میں ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی لائف، آپ کی پوری زندگی رب کے فضل و عطا سے بہترین گزرے گی، ایک بہترین لائف اسپینڈ کریں گے آپ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے یہ وہ عمل ہے جس کو اچھے اچھے لوگ کر کر اپنی منزل کو اونچے مقام تک پہنچائیں، اپنی عزت کو بلندیوں تک پہنچائیں۔ تو آج کا ایک ایسا عمل جو شب معراج میں کرنی ہے، جس کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فضل و عطا سے آپ کی ہر پریشانی، ہر بلا، ہر دکھ، ہر دائی، یا وہ کتنی بڑی بھی بیماری آپ کے سامنے ہو، یا کتنی بڑی غربت کا پہاڑ ہو، یا قرض کا بوجھ ہو، یا کوئی بھی صورت آپ کے سامنے ہو، تو اس صورت میں گھبرانا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب کے سب یوں ختم ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کے ذات پر بھروسہ ہے۔ وہ عمل کیسے ہے، کب کرنا ہے، کیا پروسیس رہے گا، اس کو آپ سمجھ لیں۔ بالکل آسان سا عمل ہے، اور اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ دیکھیں یہ عمل جو ہے یہ عشاء بعد کا ہے، یعنی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد صبح صادق تک وقت رہتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کی رات آپ کو بالکل سونا نہیں ہے، بلکہ ذکر و اذکار میں اپنے رات کو گزارے، اسپینڈ کرو، اور رب کی راہ میں خرچ کریں، اور اسی دوران آپ 10 منٹ وقت نکال کر یہ عمل کریں۔ کیسے کرنا آپ وہ پروسیس آپ سمجھ لیں، طریقہ آپ سمجھ لیں۔ طریقہ بہت ضروری ہوتا ہے، یاد رہے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ غلطی کر کے پھر آ کر کمنٹ کہتے ہیں حضرت میں کرتا ہوں لیکن عمل مکمل ہوتا پھر بھی فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی آپ کو انگریزی دوا ہے کہ یوں کھائیں یوں اثر کر گئی؟ آپ کو معلوم نہیں، آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی تو اس لیے وہ عمل کام نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ تو بہرحال پروسیس آپ جان لیں، پروسیس بالکل نہایت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کھا پی کر فارغ ہو جائیں گے، جب آپ عبادت کے لیے بیٹھیں گے، آج کی رات کو عبادت کے لیے بیٹھے تو اس وقت آپ ایک مصلی لے لیں، قرآن مجید لے لیں، تسبیح وغیرہ لے لیں، اور قضاء عمری آپ پڑھیں۔ آج آپ نفل بالکل نہ پڑھیں، اس لیے کہ اگر نفل پڑھتے ہیں تو ثواب تو ملے گا، لیکن نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قضاء عمری نہیں بھریں گے تو آپ کو تو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ فرض نماز ہے، اور یہ جو نمازیں ہم پر 5 وقت کی ہے یہ فرض ہے۔ آج ہی کی رات میں نماز تحفے میں آئی تھی 50 رکعت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و عطا سے کم کر کے اپنے محبوب کی امت کے لیے 5 رکعت کر دیا۔ اگر تو ہم ان 5 ٹائم میں نہ پڑھ پائیں، یعنی 5 جو ٹائم مقرر ہیں 5 وقت کی نماز نہ پڑھ پائے، تو ہم بہت افسوس کے مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں، ہم مسلمان۔ تو چلے طریقہ یہ جان لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں، آپ مصلی لے کر، قرآن لے کر، تو آپ 33 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے 786 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، یعنی 786 یعنی 786 ٹائمز درود پاک آپ پڑھیں گے۔ درود پاک میں آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اسی کو پڑھیں جو میں کہوں گا، یا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اسی کو پڑھیں۔ اس میں کسی قسم کی یہ شرط نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو چاہے درود پاک یاد ہو، چھوٹی والی، بڑی والی، یا درود ابراہیم، آپ کی مرضی رہے گی، کرنا آپ کو ہے، لیکن درود پاک شرط ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ شریف 33 مرتبہ، آیت الکرسی 33 مرتبہ، اور سورہ کوثر شریف یعنی انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ مبارکہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اسے بھی 33 مرتبہ۔ یہ سب آپ نوٹ کر لیں، اور ویڈیو پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، روک کر بھی آپ سن سکتے ہیں آرام سے، آپ کی مرضی۔ پھر آخر میں آپ کو 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب، استغفر اللہ رب من کل ذنب، پھر اشہد کلمہ طیب پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اخیر میں درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد فوراً وہاں سے آپ کھڑے ہو جائیں، اسی جگہ پر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اب اس کے بعد رب کریم کے بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑائیں۔ آج کی وہ رات ہے جس میں اگر آپ اپنے لیے کامیابی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے فضل کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بلایا، معراج کا یہ سفر رہا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ دے حضور کا، انشاءاللہ ہر کام بنے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی والدین یا بھائی بہن یا آپ کی اہل یا کوئی بھی پریشان ہے، ان کی پریشانی کے لیے دعا کرے، اور امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان ظالموں کی تباہی کے لیے، اور مولانا قمر غنی صاحب، معتق فقیر صاحب، اور ہمارے دیگر مسلمان بھائی جو اب
قید خانے میں ہے، جیلوں کے اندر ہے، ان کا قصور کچھ نہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ رسول پاک کے عاشق ہیں، اور یہ ظالم، اور ان لوگوں نے روڈ جام کر دیتے پھر بھی ان پر کاروائی نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ ضرور کام کریں، دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آپ کو دعا کرنا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جو جامعہ گلشن فاطمہ کا پروجیکٹ چل رہا ہے بچیوں کے مدرسے کا، ہم اس میں دینی تعلیم کے ساتھ بچیوں کے کمپیوٹر کا ایگزام ہوگا، سلائی کا ایگزام ہوگا، تاکہ ہماری بچیاں محتاج نہ ہوں۔ انشاءاللہ ہماری پڑھائی جو چند سال باقی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم جامعہ گلشن فاطمہ کے نام سے انشاءاللہ کالج بھی بنایا جائے گا، لیکن وہ سفر کافی طویل ہے، لیکن ابھی اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سفر میں آپ کو ساتھ دینا ہوگا، اور کمنٹ میں اپنا نمبر دیں اگر آپ کو بات کرنی ہے اس کے تعلق سے، تو انشاءاللہ ضرور بات ہوگی۔ السلام علیکم۔